السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر شب قدر میں یہ 4 رکعات نوافل آپ نے کبھی نہیں چھوڑنے، ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس نماز کی فضیلت، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ تمام تر سوالات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیلۃ القدر شب قدر یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب کتنی بڑھ کر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم 1000 مہینے ہی دیکھ لیں تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اگر اس سال ہم نے عبادت کر لی تو 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اتنی بابرکت رات ہے، اور اس رات کو ہم نے بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ اس رات کو ہم نے جا کر ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، اور اسی طرح درود پاک کی کثرت کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، چاہے سورۃ الکوثر آتی ہے، قل هو اللہ احد آتی ہے، یہ تمام تر عبادت کے جتنے بھی کام ہیں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرنے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کا مفہوم ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات سے جو محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا، اور اس رات سے کوئی بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے تو ہمیں اس رات کو ضرور حاصل کرنا ہے۔ یہ رات جو ہے بڑی کمال کی رات ہے، لیکن خاص طور پر 27ویں کی رات کو ہم نے عبادت کا اہتمام ضرور کرنا ہے، 27 کی رات کو ہم نے عبادت کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ 4 رکعات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ہم نے 2 2 رکعات کر کے پڑھنی ہے۔ 2 رکعات پڑھیں گے پھر سلام، اسی طرح 2 رکعات پڑھنے ہیں پھر سلام، یعنی 2 2 رکعات کر کے ہم نے یہ 4 رکعات نماز مکمل کرنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور لیلۃ القدر میں اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے، تو یہ 2 2 رکعات کر کے پڑھنی ہے۔ اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے، اس نماز کا طریقہ کوئی الگ سے نہیں ہے۔ جس طرح ہم کوئی عام نماز 2 رکعات ادا کرتے ہیں، اسی طرح تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد 9 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ مکمل سورۃ 9 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد رکوع سجود، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر 9 دفعہ قل هو اللہ احد، پھر اس کے بعد رکوع سجود قاعدہ میں بیٹھیں گے، پھر التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور دعا ربی جعلنی پڑھیں گے، پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح عام نماز 2 رکعات ادا کی جاتی ہے، اسی طرح ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں صرف اور صرف 9 دفعہ قل هو اللہ احد یہ مکمل سورت پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ اسی طرح 2 2 رکعات نماز ادا کر کے ہم نے 4 رکعات نماز مکمل کرنی ہے، اور اس نماز کی نیت دیکھیں، نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ نیت کیسے کریں گے۔ نیت کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ نماز ہم نے مغرب کے بعد ضرور ادا کرنی ہے، مغرب کے بعد 4 رکعات ضرور پڑھنی ہے۔ اس کا خاص طور پر شب قدر میں اہتمام کرنا ہے، اس کا رمضان المبارک میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم و فضل ہوتا ہے اس بندے پر جو یہ نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔